میں نے بھی فیس بک پر ایک کامنٹ پوسٹ کیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں ان سوالوں کے جواب دینا پسند کروں گی. اگر کوئی میری رائے کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو مجھے بتائے. تو بہت سارے لوگوں نے سوال پوسٹ کیے ہیں جن کے جواب میں ایک ایک کر کے دوں گی. ابھی میں بات کروں گی ایک آرٹیکل کی جو کہ ایک لڑکی نے پوسٹ کیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس پر اپنے کامنٹس دوں. آرٹیکل جو ہے وہ بھی ایک لڑکی نے ہی لکھا ہے, کوئی پاکستانی لڑکی ہے, اس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. وہ 16 سال کی تھی, اس کی شادی ہو گئی ایک 30 سال کے آدمی کے ساتھ. تو اس نے پوری اپنی داستان لکھی ہے کہ سہاگ رات کیسے ہوئی اور اس کے بعد اس کی زندگی کیسے گزری. تو میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں بتاتی ہوں کہ اس لڑکی نے کیا لکھا ہے. اس لڑکی نے لکھا ہے کہ وہ 16 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی. اس کو لڑکا پسند نہیں تھا. وہ اپنی ماں کو کہتی رہی کہ میری شادی نہ کرو. لڑکا تقریباً 30 سال کا تھا, 30 سال سے تھوڑا کم تھا. لڑکا بھی جوان تھا. کہتی ہے کہ جب شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات لڑکے نے اس کے ساتھ سیکس کیا اور اس کو کافی تکلیف ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لڑکیاں کنواری ہوتی ہیں ظاہر ان کو بلیڈنگ تو نہیں ہوتی, یہ تو ایک بالکل میتھ ہے. بلیڈنگ تو نہیں ہوتی لیکن پین ضرور ہوتی ہے کیونکہ آپ کی وجانا کے اندر کوئی چیز گئی نہیں ہوتی ابھی تک. تو جب کوئی چیز جاتی ہے تو وہ مسلز جو ہیں ان پہ رگڑ پڑتی ہے تو آپ کو پین ہوتی ہے. تو اس لڑکی کو پین ہوئی. اس نے اپنی اس بات سے نفرت کا اظہار کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اس کو گائیاں آئیں اس بندے کی بریتھ اسمیل کر کے, اور کہتی ہے کہ جب وہ بندہ فارغ, اس کا شوہر جب فارغ ہو گیا تو اس نے اس کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. لیکن اس کو ظاہر ہے یہ بات بھی بہت بری لگی کیونکہ اس کو تو شوہر ہی برا لگتا تھا. پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ 1 سال تک وہ مجھے روز رات کو ریپ کرتا رہا. ریپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس آتا تھا اور اس کی مرضی نہیں ہوتی تھی, اس سے نہیں پوچھتا تھا, لیکن اس کے ساتھ سیکس کر لیتا تھا. لڑکی نے آرٹیکل میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کو مارتا پیٹتا تھا. البتہ لڑکی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ چونکہ اس سے عمر میں بڑا تھا, یہ 16 سال کی تھی, وہ تقریباً 30 کا تھا, تو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا. کبھی اس کے لیے تحفے لاتا تھا, کبھی اس کے لیے ہر روز, اصل میں اس لڑکی کا جملہ ہے کہ میرے لیے ہر روز پھول لاتا تھا. تو ہر روز پھول لاتا تھا, تحفے لاتا تھا, چیزیں لاتا تھا, اس کی خوشی میں خوش ہو جاتا تھا, اس کے بل پے کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میری بیوی خوش رہے. لڑکی نے پورا آرٹیکل ظاہر ہے اپنے آپ کو وکٹم کہہ کر لکھا ہے. لڑکی نے اپنے آپ کو مظلوم کہا ہے اس میں, جو کہ وہ ہے بھی. اگر ایک عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں آتا اور جب وہ اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ریپ ہو رہی ہے, تو وہ بالکل اس عورت کے ساتھ ظلم ہے. اور اس لڑکی نے پورا آرٹیکل جو ہے وہ اسی بات پر لکھا ہے کہ کیسے اس کے ساتھ ظلم ہوا, کیسے اس کو شوہر پسند نہیں آیا. پھر 1 سال کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا ہوا, بیٹا وہ جو اس کو چاہیے نہیں تھا, انوانٹڈ سن. تو ایسے اپنی زندگی کے ساتھ گزارتی رہی. ابھی انجام اس کہانی کا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. بہت ظاہر ہے کہ اس طرح کی کہانی جب کوئی لڑکی پبلش کرتی ہے تو ساری کی ساری فیمنسٹ ہیں, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں فیمنسٹ ہیں, وہ بہت زیادہ ترس میں آ جاتے ہیں. اور ترس میں آنا بھی چاہیے. ظاہر ہے میری بیٹی ہے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دوں. اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ چاہے گی. اور اگر فرض کریں کہ وہ کوئی بوائے فرینڈ بناتی ہے اور بوائے فرینڈ بنا کے تو وہ پھر سوچتی ہے کہ اب میں نے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں کرنی اور کسی اور کے ساتھ کرنی ہے, تو اس کو یہ اجازت دی ہے, ایک بوائے فرینڈ بنائے, 10 بنائے, ایک کے ساتھ شادی کرے, 10 شادیاں کر لے. میری طرف سے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کیونکہ میری بیٹی کی جو خوشی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور میں اس بات کو جانتی ہوں کہ اگر آپ, بلکہ ساری دنیا کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو پسند نہ کر سکتے ہوں تو اس کی کمپنی یا اس کے ساتھ سیکس کرنا جو ہے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کے لیے مینٹل ٹارچر کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب جو دوسرا, آف کورس اس کہانی میں جو ایک وکٹم ہے, وکٹم جس نے کی کہانی لکھی ہے, وہ وکٹم تو سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن دوسرا وکٹم جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. وہ ہے ایک ایسا لڑکا جو کہ بمشکل 29-30 سال کا تھا, اپنی جوانی کی پیک پر تھا, کسی ماں کا لاڈلا تھا جس کی ماں نے اس کو بہت پیار سے لاڈ سے, پاکستان میں مائیں کیسے ماتھا چوم کے بچوں کو لاڈ اور پیار سے لڑکوں کو بڑا کرتی ہیں,
किसी बहनों का लाडला होगा जो स्कूल उनको छोड़ने और लेने जाता था, कॉलेज उनको छोड़ने और लेने जाता था। किस कदर अरमानों से उस माँ बहन ने इस लड़के की शादी की होगी, कैसे इस लड़के ने ख्वाब देखे होंगे कि मेरी बीवी आएगी तो इतना मजा आएगा, हम लोग घूमने जाएंगे, हम फिरने जाएंगे, मैं उसके साथ सेक्स करूंगा तो इतनी खुश होगी। ये जो फैंटेसी है ये मर्दों की होती है कि उनकी बीवी जिनसी तौर पे उनसे बहुत खुश हो, कि वो ऐसे इनको सुपरमैन समझे और पोर्न स्टार से बेहतर समझे। ये जो सारी फैंटेसी है ये मर्दों की बहुत होती है। हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी बिस्तर में उससे बहुत ज्यादा खुश हो। तो ये सारे ख्यालात और ख्वाब लेकर वो लड़का जो है गया। किसी हद तक ये भी मैंने सुना है कि कुछ पाकिस्तान में लड़के ऐसे भी हैं कि जो बीवी को पहली रात चीखें मारते देखना चाहते हैं। वो सारी बातें भी अपनी जगह ठीक हैं। तमीना दुरानी ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर ये बहुत ज्यादा सेक्स में इंजॉय करने का इजहार करती थी तो इस पर भी घर को गुस्सा आ जाता था। वो बातें भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ज्यादा मर्द दुनिया में जो हैं वो उनको शौक होता है कि उनकी बीवी भी उनकी कंपनी एंजॉय करे, उनके साथ लेटना पसंद करे, उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप पसंद करे। इस आदमी के साथ आप देखें क्या हुआ है कि वो बीवी लेकर आया पूरे अरमानों से। अब बीवी के साथ सेक्स, तो बीवी शादी का तो नाम ही ये है ना। कोई आपको ये नहीं कहता कि बीवी के साथ अब सेक्स नहीं करना, बस उसको ले आए हो, अब उसको साइड पे डालना है, ठीक है। तो बेचारे ने अपनी तरफ से वही किया जो सारी दुनिया करती है, बीवी के साथ सेक्स किया। उसको नहीं पता था कि बीवी खुश और एक्साइट होने की बजाय बहुत सारी बीवियां भी अरमान लेकर जाती हैं। मेरी भी अरेंज मैरिज हुई थी। बहुत मुझे अपने शौहर का हाथ लगाना, प्यार से किस करना, सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने पहले कभी किया नहीं हुआ था और एक नई चीज थी मेरे लिए। तो ये आसमान की बुलंदियों पर ले जाती है आपको, क्योंकि इस आपकी बॉडी में नर्व एंडिंग्स इस मकसद के लिए बनी है, आपके होंठों में, आपके जिस्म में, हर जगह नर्व एंडिंग्स इस मकसद के लिए बनी है कि आपको इन चीजों की जरूरत होती है। तो एक ऐसी, जब एक औरत की बुनियादी जरूरत ही ये है और फिर कोई बंदा ये करे तो वो मतलब ये नेचर के अगेंस्ट है कि वो उसको एंजॉय नहीं करती। बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंगली है कि एक औरत को इस बात को एंजॉय करना चाहिए। अगर कोई औरत एंजॉय नहीं करती बल्कि उल्टा उसको उबकाइयां आती हैं और वो नॉशियस हो जाती है और वो इसको रेप ख्याल करती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये शो कराता है कि उसको अपने शौहर से नफरत थी। तो लेकिन मुझे अफसोस, ठीक है वो विक्टिम है। अगर कोई भी औरत को किसी ऐसे बंदे के, कोई अपने आप को किसी को प्यार करने पर फोर्स नहीं कर सकता। मैं अपने आप को मजबूर नहीं कर सकती कि फलाने बंदे से मैंने प्यार करना है, जब नहीं है तो नहीं है। इसी तरह अगर इस लड़की को शौहर से प्यार नहीं हुआ, शौहर की कंपनी पसंद नहीं आई, वो अपने आप को फोर्स नहीं कर सकती थी, वो भी विक्टिम है। लेकिन जो बड़ा, उससे भी बड़ा विक्टिम है वो उसका शौहर है। एक ऐसा बंदा जो दिन रात पैसे कमा के उसके सारे खर्चे उठाता रहा, उसके नखरे उठाता रहा, उसका लाड उठाता रहा। ये बात लड़की ने आर्टिकल में लिखी है कि चूंकि मुझसे उम्र में बड़ा था तो मेरे नखरे 15 साल बड़ा था तो मेरे नखरे 14 साल बड़ा था तो मेरे नखरे उठाता था, मेरा तोहफे मुझे देता था, हर बात मानता था। ये सारी उसने बातें लिखी हैं। तो एक बेचारे लड़के ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए, जिससे वो प्यार करता होगा, उसके सारे खर्चे उठाए, नखरे बर्दाश्त किए, उसको सेक्स मुहैया किया, उसको बच्चा मुहैया किया और उसको मारा पीटा नहीं, उसको खुश करने की कोशिश करता रहा। और बीवी जो है वो खुश नहीं हुई, वो बल्कि उसकी सारी बातों को ये देखती रही कि मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। तो ये बहुत ही, इस पूरी कहानी में जो बदकिस्मत है वो असल में ये लड़का है, क्योंकि लड़के भी इंसान होते हैं, वो शादी करते हैं, उनको भी ऐसी बीवी मिलनी चाहिए। वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको ऐसी बीवी मिले कि जो उनसे प्यार करे, उनके साथ बैठकर खुशी महसूस करे, उनको किस करके खुशी महसूस करे, उनके साथ सेक्स करके खुशी महसूस करे। ऐसी बीवियां जो आपको बोझ समझें, या आप उनके पास आए तो वो भाग जाना चाहें, या आपसे उनको बदबू आती हो, तो वो तो मर्द के लिए भी, बेचारे के लिए बहुत बदकिस्मती की बात है ना। और ऐसे मर्द, कई ऐसे मर्द हैं जो कि पूरी जिंदगी ऐसे गुजार चुके हैं और बताते हैं कि बीवियों ने ओपनली बरमला सारी जिंदगी इस बात का इजहार किया है कि वो उनसे प्यार नहीं कर सकी। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी माँ बाप बच्चों की पसंद की शादियों के खिलाफ हैं, उनको इस औरत का, इस लड़की का जरूर जहन में रखना चाहिए।
یہ لڑکی تو وکٹم ہے، اگر یہ کسی کو پسند نہیں کر سکی یا نہیں کر سکی، لیکن آپ کے بیٹے کا بھی کیا قصور ہے کہ وہ کسی ایک ایسی عورت کا خرچہ اٹھاتا ہے جو اس سے پیار بھی نہیں کرتی اور اس کے ساتھ اپنا سارا تعلق وہ جو ہے وہ ایک ریپ کی طرح دیکھتی ہے. حالانکہ کہیں بھی اس نے اس کے اپنے آرٹیکل میں جو بھی مینشن ہے سیکس کا، وہ وہی سیکس ہے جو کہ نارمل میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے. لیکن ایک بیوی اس کو خوشی اپنی دیکھتی ہے، اس کو خوشی سمجھتی ہے، اپنی ضرورت سمجھتی ہے، اپنا پیار کا اظہار سمجھتی ہے، دوسری بیوی اس کو ریپ سمجھ رہی ہے. تو بالکل آپ اپنے بیٹوں کی شادیاں سوچ سمجھ کر کریں. اگر کوئی لڑکی آپ کے بیٹے سے سچا پیار کرتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی لڑکی سے بیٹے کی شادی کر دیں، کیونکہ وہ اس کو خوش رکھے گی. اگر مجھے اپنے شوہر سے پیار ہے تو میں اس کو یقین جانے بہت، اور میرے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں جن کو اپنے شوہر سے پیار ہے. ایسی بھی دنیا میں ڈھیر نگری نہیں مچی ہوئی جو ہمارے شوہر ہمارے لیے ہمیں سیکس مہیا کرتے ہیں، ہمارے لیے باہر سے کما کر لاتے ہیں، اور ہمارے باپ جو ہمارے خرچے اٹھاتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہمیں بالکل ان سے پیار ہوتا ہے. تو جب ایک بیوی کو پیار ہوتا ہے اپنے شوہر سے تو وہ میں تو اپنا ہی بتا سکتی ہوں اور اپنی سہیلیوں کا، تو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کو کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، یا ہم کوئی ایسا ایکسپریشن دیں کہ ان کو سیڈنس ہو یا ان کا دل دکھے یا کوئی اور ان کو تنگ کرے. مجھ سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اور میرے شوہر کو ایسی بات کہے کہ جس سے وہ اس کو بری لگے یا اس کا موڈ اپسیٹ ہو یا وہ ذہنی طور پر پریشان ہو. تو جو بیوی شوہر کو سمجھتی ریپسٹ ہے وہ کیسے ایک آدمی کو اچھی زندگی دے سکتی ہے؟ تو اس کے ساتھ تو بیوی کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، خود کو تو وہ بہت مظلوم سمجھتی ہے، لیکن اس کے پیار نہ کرنے کی وجہ سے ایک لڑکے کی جیسے پوری زندگی برباد ہو گئی. اس پر شاید کوئی